السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ نور آیت 3 and 4۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحوها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے یا مشرک عورت سے، اور زانی عورت نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد یا مشرک مرد سے۔ زنا انتہائی درجے کی اخلاقی گندگی ہے اور شرک انتہائی درجے کی عقیدے کی گندگی ہے۔ ایمان والوں پر زنا حرام ہے۔ یہاں پر معاشرے کی ایمانی اور اخلاقی حس کو جگایا جا رہا ہے کہ جس طرح شرک سے بچتے ہو اسی طرح زنا سے بچو، اور جیسے زنا سے بچتے ہو اے مومنو شرک سے بچو۔ جو شرک سے بچے گا یقیناً وہ زنا کو قابل نفرت سمجھے گا۔ زنا کرنے والے مرد کو نیک صالح عورت پسند ہی نہیں آتی، وہ اپنے لیے اسی طرح کی عادات والی عورت پسند کرتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے مزاج کے اور اپنی طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ ایک یہ معنی ہے اس کا، کیونکہ وہ نکاح کے مقاصد کو سامنے نہیں رکھتا، کیونکہ جس شخص کی ضرورت نکاح کے بغیر ہی پوری ہو رہی ہو تو اس کو نکاح سے دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قانون معاشرے کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک معاشرہ خود اس برائی سے نفرت نہ فیل کرے۔ یہاں زانی مرد اور زانی عورت سے دور رہنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگوں پر ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے حد جاری نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بینکرپسی سے لوگ واقف ہوتے ہیں۔ لوگوں میں اویئرنیس آ جاتی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کے کردار کے معاملے میں کافی حد تک یقین ہو جائے کہ یہ بد کردار آدمی ہے، یہ عورتوں میں ملوث رہتا ہے، یا یہ عورت بد کردار ہے، مردوں کے اندر ملوث رہتی ہے، تو اب ایسے مردوں سے، ایسے عورتوں سے بہت زیادہ تعلق نہ بڑھایا جائے۔ گھروں میں، خاندانوں میں ان کا آنا جانا نہ رکھا جائے، جس کے 2 ریزنز ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو زنا کرتے ہیں، مرد یا عورتیں، ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا۔ بات کرنے میں فلرٹیشن کا انداز ہوتا ہے، ان کے بات کرنے کا انداز میٹھا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی بھولی بھالی لڑکی نہ سمجھ پائے اور اس کی باتوں میں آ جائے۔ یہ بہت ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو کیا باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اسی طرح ایک سیدھا سادہ لڑکا، اسے پتہ نہیں، اس طرح ایسے لوگوں کو گھر میں آنے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ گھر کی شریف لڑکیاں یا لڑکے ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، اس لیے ان کو دور رکھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ زنا کرنے والوں کی ہمت نہ ہو کہ پاک دامن مردوں یا پاک دامن عورتوں سے نکاح کا پیغام بھی دینے کی کوشش کریں۔ اس طرح اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں، اور بلکہ سب خاندان کے افراد نظر رکھیں۔ ان آیات کا سبب نزول بھی آتا ہے۔ مسند احمد اور نسائی میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ ایک عورت جس کا نام محزول تھا، وہ طوائف پروسٹیٹیوٹ تھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے منع کیا اور یہی آیت پڑھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں مکے کی ایک بد کردار عورت سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ 2 دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ تم نکاح نہ کرو زانی عورت سے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اگر پچھلی زندگی سے انہوں نے توبہ کر لی تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ہی عزت و آبرو کی حفاظت، پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا، ماحول گھر کا صحت مند ہو، اپنے اخلاق کردار کی بھی حفاظت ہو، اور جو نیو جنریشن ہوگی ان کے لیے بھی ایک بہترین ایٹماسفیئر ہو، تاکہ اس کی اسپریچول، مینٹل، فزیکل اپ برنگنگ اچھی طرح سے ہو سکے۔ اگر بد کردار عورت سے شادی کر لی تو کیسی ماں بنے گی؟ ایک بیوی جو بد کردار ہے
وہ اچھی طرح ماں تو نہیں بن سکتی، یا ایک باپ جو بد کردار ہے وہ اچھا باپ تو نہیں بن سکتا۔ تو نکاح کرتے وقت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکے یا لڑکی کا کردار کیسا ہے، بلکہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ گھر کا ماحول آزاد نہ ہو، وہاں انسان سوچ لے اچھی پوزیشن پر ہونا یا دولت مند ہونا یا خوبصورت ہونا اتنا اہم نہیں ہے کہ جتنا شریف اور دیندار ہونا۔ رشتہ کرتے وقت خاص طور پر دیکھیں کہ لڑکا شریف ہے یا نہیں، اور مایوس مت ہوئیے کہ آج کل شریف لڑکے کہاں ملتے، جو آیا باندھ دو، ایسا ہرگز مت کیجیے۔ ہم اس کے کمانے سے، اس کے ہینڈسم ہونے سے، اس کی دولت سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکے کو چھوڑ کر اس کے باپ سے متاثر ہوتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے جب وہ ڈاکٹر ہو، بزنس مین ہو یا منسٹر ہوں، اور ان کے گھر میں 4 گاڑیاں چمچماتی ہوئی کھڑی ہوں تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر لڑکے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو کہتے ہیں سبھی اس عمر میں ایسے ہوتے ہیں وغیرہ۔ یہ عجیب رویہ ہے۔ اگر پتہ چلے کہ لڑکے کو کینسر ہے تو کوئی ماں نہ شادی کرے۔ جب نہیں کہتے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مرض چلا جائے اسی لیے ہم شادی کر رہے ہیں۔ ہماری لڑکیاں اتنی حقیر نہیں ہیں جو ہم کسی کی بھی حوالے کر دیں۔ یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ جو شریف ہوتے ہیں وہ شریف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور جو زانی یا زانیہ ہوتے ہیں وہ یا تو زانی سے نکاح کرے گا یا مشرک سے۔ طبرانی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہم کو دے دیا ہے کہ الحرام لا يحرم الحلال، حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتا، یعنی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی، یعنی زنا کرنا حرام ہے۔ اگر زانیہ سے کوئی حلال طریقے سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نکاح حرام نہیں ہوگا۔ یہاں مشورہ ہے کہ بد کردار لوگوں کو مسلمان ایک طرح سے آؤٹ کاسٹ بنا کر رکھیں، ان سے دوری اختیار کریں، ملنا جلنا نہ رکھیں تاکہ ان کی پہچان رہے۔ کوئی شریف مسلمان دھوکہ نہ کھا جائے، کہیں ان سے رشتہ نہ جوڑ بیٹھے۔ کوئی بھی ایمان رکھنے والا شخص یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے اپنے گھر کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوں۔ احمد میں، نسائی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیوس ہو، یعنی کہ دال یا وہ سا ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ اس کی بیوی بد کردار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں بیوی کا ذکر ہے لیکن بیٹے کے لیے بھی یہی معاملہ آتا ہے۔ آج اس کو ماڈرن ہونے کا سمبل سمجھ لیا گیا ہے کہ بیوی کا افیئر ہو رہا ہے، اور شوہر کو اس بات کی اویئرنیس ہے، اس بات کا علم ہے، لیکن کیا کریں، ماڈرن ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں نا، لبرل اور براڈ مائنڈڈ کچھ نہیں کہتے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو شوہر خود بد کردار ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بیویوں کی بد کرداری پر بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرک، جو زنا کرنے والی عورتیں یا مرد ہوتے ہیں ان کو شریف عورتیں، شریف مرد پسند بھی نہیں آتے، ان کو اسی قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تیز ترار، جن کو مرد کو لبھانے کے طریقے آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایڈوائس دے دی گئی ہے کہ دیکھو زانی تو صرف زانی کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے، مومن کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اور یہ حرام کرنا یہ فطری لحاظ سے ہے۔ فطری طور پر ایک شریف مومن مرد ایک شریف مومن عورت زنا کرنے والے کی طرف تو اٹریکشن محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ ایک تو ہم نے ڈسکس کیا نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ نکاح کا لفظ جو اب تک ہم نے استعمال کیا وہ ٹرم کے طور پر، یعنی ازواجی تعلق کے طور پر، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ نکاح ہو گیا، تو اس طرح اس لفظ کو ابھی ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے اس کا استعمال کیا ہے۔ اور ایک نکاح کا جو ڈکشنری والا مطلب ہے، نون کاف ہا، نکح ینکحو کا لفظی مطلب ہوتا ہے سیکشول انٹرکورس، یعنی یہاں ایک مطلب لیا گیا کہ زنا کرنے والا مرد کسی پاک دامن شریف لڑکی کے ساتھ نہیں یعنی وہ نکاح شریف لڑکی سے نہیں کرے گا، بلکہ اپنے ہی جیسی زنا کرنے والی عورتوں سے یہ کام کرتا ہے، یعنی نکاح کرتا ہے۔ مراد یہ کہ دونوں پارٹیز آزادی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ بد کردار عورتیں بد کردار مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں،
مومن کا تو اس کے تصور سے ہی کراہیت محسوس ہوتی ہے. مومن کے لیے تو یہ سوچ بھی حرام ہے. یہ بھی حرام ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھے وہ خود کو بچا کر رکھتے ہیں. ایسی سچویشنز میں انوالو ہی ہونے نہیں دیتے. جہاں معاملہ آگے بڑھ کر زنا تک چلا جائے، ایسی جگہوں سے، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہو. یہ ساری چیزیں ایمان سے ہٹ کر ہیں. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے. آیت 4 میں ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، محسنات، پاک دامن عورتوں پر. یرمونا رمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. یہاں کسی کے اوپر الزام لگانا، اور ہر الزام کے لیے یہ لفظ نہیں آتا، بلکہ زنا کا الزام کسی پر لگانا، تہمت لگانا، اس کے معنی میں آتا ہے. محسناتی، پاک دامن عورت. ثم لم، پھر نہیں، یاتو، وہ لاتے ہیں، باربعاتی، 4 گواہ، باربعاتی شہداء، 4 گواہ. فجلدہم، پھر کوڑے مارو. 80 جلدتاً ولا تقبلوا، 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا، اور نہ قبول کرو. لہم شہادتاً ابدا، کبھی بھی ان کے لیے کوئی گواہی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. زنا کا الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت کرنا اور 4 گواہوں کا ہونا اس میں ضروری ہے. صرف بات کرنے، الزام لگانے پر 100 کوڑے، کسی کی عزت خراب ہونے کا جو خدشہ ہے، اس کی وجہ سے اتنی سخت سزا بتائی گئی ہے. گواہ کے لیے شرائط ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور عادل ہو. جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ایسا شخص جو جھوٹا الزام لگائے، آئندہ کسی معاملے میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ فاسق ہیں. اس آیت میں قذف کی حد بتائی گئی ہے. قذف، خواب، ذالفہ، کسی کو زنا، فحشکاری یا ہوموسیکشول کا الزام دینا. قذف بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی حد 80 کوڑے ہیں. اس میں الزام لگانے والا اگر مسلمان عاقل بالغ ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، اور جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ پاک دامن ہے، یعنی اس کا کوئی قصور ہے ہی نہیں، تب یہ حد جاری ہوگی. مثلا کسی نے اگر کسی دوسرے کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے غلط کام کرتے ہوئے، تو جب تک وہ 4 گواہ نہیں لاتا اس وقت تک وہ خود جھوٹا قرار پائے گا. خواہ صحیح ہو، اس کو اجازت نہیں. ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو. جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے یہ خود مجرم کہلائے گا. اصل میں سخت سزا اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس سزا کو کھیل نہ بنا لیا جائے. ہر کوئی اٹھ کر کسی کے بارے میں کچھ بھی الزام لگا دے. اسلام میں ایسے اسکینڈلز کو ہوا دینا، ایسی باتوں کو اوپنلی کرنا بہت بڑا جرم ہے. اور حد قذف میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ جس پر الزام لگا ہے وہ معاف کر دے تو سزا ساقط بھی ہو سکتی ہے، یعنی سزا نہیں دی جائے گی. اگر وہ کہے کہ انہیں اس سے میری یعنی کہ جو جس پر الزام لگا وہ یہ کہے کہ اس سے میری عزت پامال کی ہے اس نے، تو اسے سزا دی جائے، اور پھر وہ ثبوت نہ لا سکے تو اس کو سزا دی جائے گی. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ سچی توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اس سے جس پر اس نے الزام لگایا تھا، اور وہ معاف کر دے، تو اس کو آئندہ گواہی کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے وہ لوگ، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من بعد، اس کے بعد، یعنی الزام کے بعد، وَأَصْلِحُوا، اور
وَأَصْلِحُوا اور اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یعنی جس نے زنا کا الزام لگایا اس نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی اور اس سے بھی معافی مانگ لی جس پر اس نے الزام لگایا، اور وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.